अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ़ाइल सिस्टम हायरार्की। फ़ाइल सिस्टम हायरार्की लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में नहायत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसकी बेस पे हम ये समझते हैं कि हम अपने सिस्टम पे काम किस तरह करेंगे। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो फ़ाइल सिस्टम हायरार्की है, चाहे आप उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, जिस तरह हम यहाँ पे उबंटू पढ़ रहे हैं, चाहे हम रेड हैट लिनक्स की बात करें, चाहे हम सूजी की बात करें, सेंटोस की बात करें, फेडोरा की बात करें, या तकरीबन 1250 जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वर्ल्ड वाइड, उनकी बात करें, उन सब के अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है आपका रूट डायरेक्टरी। रूट जिस तरह के हमें पता है कि रूट क्या है, रूट बेसिकली हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जड़ को हम रूट कहते हैं। तो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो आपकी डिस्क है जिससे ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा, उसको भी हम रूट डिस्क कहते हैं। और जो आपका फाइल एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, जो आपकी टॉप लेवल डायरेक्टरी है, वो रूट से स्टार्ट होती है और सिस्टम उसको रिप्रेजेंट करता है स्लैश से। और स्लैश भी कौन सा? फॉरवर्ड स्लैश से मुराद के जो आगे की तरफ झुका हो। अच्छा, कुछ बेसिक डायरेक्टरीज हमारे सामने ये स्लाइड में नज़र आ रही हैं, जो हम ज़्यादा डिटेल में आगे देखेंगे। उनमें से सबसे बेसिक डायरेक्टरी हमारे पास है बिन डायरेक्टरी। स्लैश, अगर आप देखें इन सब डायरेक्टरीज़ के साथ स्लैश आपको नज़र आएगा। स्लैश का मतलब फॉरवर्ड स्लैश, जो कि रूट है। चूँकि ये सारी रूट की सब डायरेक्टरीज़ हैं, रूट डिस्क के ऊपर ये फॉल करती हैं, तो इस वजह से इनको हम स्लैश बिन, स्लैश ETC, स्लैश होम, स्लैश OPT, स्लैश टेम्परेरी, स्लैश USR को हम यूज़र भी कहते हैं, स्लैश VAR को हम वेरिएबल भी कहते हैं। ये इस फॉर्मेट में आपके सामने अवेलेबल हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में जाके देखें तो हमें ये नंबर थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आएगा और कुछ ज़्यादा डिस्क्स भी हमें यहाँ पे नज़र आएंगी। डायरेक्टरीज़ भी नज़र आएंगी और फाइल्स भी। हमने अपनी मशीन के टर्मिनल के ऊपर, जो मैं आपको थोड़ी देर बाद करके दिखाऊंगा, एक कमांड रन की है ls-l। ls का मतलब है लिस्ट करो और -l का मतलब है कि लॉन्ग लिस्ट करो। लॉन्ग लिस्ट से मुराद ये है कि फ़ाइल और डायरेक्टरी के नाम के साथ और डिटेल्स भी मेरे साथ शेयर करो। तो अगर आप गौर करें तो आपको इस स्क्रीन में बहुत कुछ नज़र आ रहा है और सबसे राइट पे जाएं। राइट में जब आप जाएंगे तो आपको एक लाइट ब्लू कलर के अंदर बिन नज़र आएगी सबसे पहली लाइन में। उसके बाद आपको बूट की डायरेक्टरी नज़र आएगी, फिर CD-ROM है, फिर इसी तरह डेव है, ETC है, होम है, फिर लिब की है, lib32 डायरेक्टरी है, lib64 डायरेक्टरी है, libx32 है, लॉस प्लस फाउंड है, मीडिया है, MNT है, OPT है, proc है, रूट है, रन है, sbin है, snap है, SRV है, स्वैप फाइल है, टेम्प है, sys है, USR और वेरिएबल। अच्छा, ये सारी डायरेक्टरीज जो आपके सामने मौजूद हैं, इनमें से एक दो फाइल्स भी हैं। एक फ़ाइल है स्वैप फाइल के नाम से। ये सारी जो है ना आपके पास डायरेक्टरी या जो आपके पास शॉर्टकट्स हैं, ये आपके रूट के ऊपर अवेलेबल हैं। और अगर आप गौर करें आपके टर्मिनल के ऊपर, ये सबसे ऊपर अगर आप देखें तो ये सबसे लेफ़्ट साइड पे आपको यूज़र नेम नज़र आ रहा है, ये @ साइन के बाद मशीन का नाम नज़र आ रहा है, और उसके बाद कॉलन है, और कॉलन के बाद जो आपको स्लैश नज़र आ रहा है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके अंदर मौजूद ये सारी डायरेक्टरीज़ हैं। अच्छा, बिन की डायरेक्टरी वो डायरेक्टरी है जहाँ पे आपको तमाम यूज़र्स की बाइनरी फाइल्स मिलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जितने भी यूज़र्स हैं उनकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आपको बिन के अंदर मिलेंगी। और एक्चुअली ये एक लिंक डायरेक्टरी है। आप स्टार्टिंग में जाएं तो आपको L लिखा नज़र आ रहा है और ये बाकी परमिशंस हैं, और नीचे आपको DD लिखा नज़र आ रहा है, कुछ जगह पे L लिखा नज़र आ रहा है, और कुछ जगह पे आपको एक जगह डैश नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो डैश का मतलब है ये एक नॉर्मल फाइल है, और D का मतलब है कि ये सारी आपकी डायरेक्टरीज़ हैं यानी फ़ोल्डर्स हैं, और जो L लिखा नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि ये सारी लिंक्ड फाइल है। लिंक्ड का मतलब ये है कि एक्चुअली ये कहीं और पे पड़ी हुई है डायरेक्टरी या फाइल, और उसका शॉर्टकट यहाँ पे मौजूद है। और अगर आप शॉर्टकट की बात करें तो ये लाइट ब्लू कलर में आपको बिन नज़र आ रहा है, जो बेसिकली शॉर्टकट है USR बिन का, यानी इसका एक्चुअल जो पाथ है /USR/bin है।
اور اس میں تمام یوزرز کی بائنری ڈائریکٹریز ہیں۔ بوٹ کے اندر آپ کا اس آپریٹنگ سسٹم کا جو بوٹ فائل سسٹم ہے وہ موجود ہے، جو کہ بیسیکلی آپ کا لینکس کا کرنل ہے اور بوٹنگ فائل ہے، اور یہ آپ کی جو ڈائریکٹری ہے یہ مینڈیٹری ہے، بن کی ڈائریکٹری میں مینڈیٹری ہے، اس کے بغیر آپ کا سسٹم نہیں چلے گا۔ ڈیو کی اگر ہم بات کریں، سی ڈی روم، جہاں پہ آپ سی ڈی روم جب پش کریں گے اس کے اندر، اگر آپ کی مشین میں سی ڈی روم اٹیچڈ ہے تو آٹومیٹیکلی سی ڈی روم کی ڈائریکٹری میں وہ میپ ہو جائے گی۔ میپ سے مراد جب اس آپ ڈائریکٹری کو کھولیں گے تو آپ کو سی ڈی روم کا ڈیٹا یہاں پہ نظر آئے گا۔ ڈیو کا مطلب یہ ہے کہ جتنی آپ کے ساتھ ڈیوائسز اٹیچ ہیں، آپ کے سسٹم کے اندر جتنی بھی ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں، ان سب کی ایک ڈرائیور فائل ہوتی ہے جو کہ آپ کو ڈیو کے اندر موجود ملے گی۔ اس کے بعد ہے ای ٹی سی بیسیکلی ایک ایسی ڈائریکٹری ہے جس میں آپ کے سسٹم کی ساری کانفیگریشن فائلز ہیں۔ کانفیگریشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جتنا بھی اس سسٹم کا کانفیگریشن ڈیٹا ہے، آپ نے کچھ چیزیں کانفیگر کی ہیں یا پری کانفیگرڈ آپ کے سسٹم میں کچھ چیزیں آ رہی ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کا یوزر کا پورا اسکیلیٹن، آپ کا یوزر نیم پاسورڈ کی ڈیٹیلز، آپ کی ڈیوائسز کی کانفیگریشنز، اوپر والی ڈائریکٹری میں ہم نے کہا تھا ڈیو میں ڈیوائسز کی ڈرائیور فائلز، یہاں پہ ڈیوائسز یا سروسز کی کانفیگریشن کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ ساری اویلیبل ہوں گی۔ اگلی جو ڈائریکٹری ہے ہوم کے نام سے /ہوم، جتنے بھی ہمارے یوزرز بنیں گے جو کہ نان روٹ یوزر ہوں گے۔ روٹ یوزر کیا ہے؟ روٹ یوزر وہ ہے جو کہ ایڈمن یوزر ہے، لیکن نان روٹ وہ یوزرز ہیں جو کہ ہم ڈیورنگ انسٹالیشن ہم نے کریٹ کیا، جس طرح بابر کے نام کا ایک یوزر ہے ہماری مشین میں، اور /ہوم کے اندر /بابر کے نام سے ایک ڈائریکٹری بنے گی جس میں اس یوزر کا پورا اسکیلیٹن سٹرکچر اس کے اندر موجود ہوگا، اور جب بھی میں اپنے بابر یوزر سے لاگ ان ہو کے کوئی بھی فائل ڈیسک ٹاپ پہ سیو کروں گا تو وہ /ہوم /بابر کے اندر /ڈیسک ٹاپ کے اندر جا کے سیو ہوگی۔ پھر لب کی فائل، لب کی جو ڈائریکٹری ہے وہ بھی USR لب کے اندر پڑی ہے۔ لب سے مراد ہے کہ جتنی بھی ہماری لائبریریز ریکوائرڈ ہیں آپ کے سسٹم کو چلانے کے لیے، پھر لائبریریز 32 بٹ والی اور پھر لائبریریز 64 بٹ والی یا پھر X32، یہ چاروں جو لائبریریز کی ڈائریکٹری ہیں یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں آپ کے سسٹم کی شیئرڈ آبجیکٹ یا لائبریری فائلز کو۔ لاس پلس فاؤنڈ، اگر آپ کی کوئی آپ کی ٹریش ہے اور اس میں کوئی چیز ڈسٹروائے ہو گئی ہے تو آپ یہاں سے ریکور کر سکتے ہیں۔ اس سے ٹف ٹاپک لیکن آپ کر سکتے ہیں۔ میڈیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی میڈیا جب اٹیچ کریں گے تو وہ میڈیا کے فولڈر میں آٹومیٹیکلی آ جائے گا۔ MNT کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود ڈیسک ٹاپ کے اوپر نہیں بلکہ کمانڈ لائن کے اوپر جا کے کسی ڈسک کو USB یا کسی بھی ڈسک کو ماؤنٹ خود کروایا ہے تو آپ MNT کے اندر اس کو ماؤنٹ کروا کے ایکسس کریں گے۔ OPT کا مطلب ہے آپشنل سے مراد یہ ہے کہ وہ ساری فائلیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے سسٹم کے اندر سافٹ ویئر وغیرہ انسٹال کریں اور وہ آپ کے USR بن کے اندر نہ جائیں بلکہ آپشنل کی ڈائریکٹری میں جائیں تو آپ OPT میں اس کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں۔ PROC پروک کا مطلب ہے کہ جتنے آپ کے سسٹم کے اندر جو بھی بیک گراؤنڈ پروسیس چل رہے ہیں ان سب پروسیس کی ایک ID جنریٹ ہوتی ہے جو پروک کے اندر اور رن کے اندر آپ کو اویلیبل ہوگی، اور جب بھی آپ کی مشین شٹ ڈاؤن ہوگی یعنی آپ اس مشین کے اوپر جو OS انسٹال ہے اس کو اتار کے کسی ڈسک کے ساتھ کسی اور مشین کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو آپ کو پروک اور رن خالی ملے گی۔ یہ رن ٹائم کی چیز ہے۔ ایس بن سے مراد ہے وہ سارے ایگزیکیوٹیبل فائلز، وہ ساری کمانڈز جو کہ ایک روٹ یوزر استعمال کرتا ہے، ایک عام یوزر استعمال نہیں کرتا، وہ ایس بن میں ملیں گی۔ سنیپ ایک سافٹ ویئر انسٹالیشن کا پروسیس ہے، SNAP، ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل سے استعمال کریں گے تو سنیپ آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا۔ SRV آپ کا سٹوریج پوائنٹ ہے جہاں پہ اپنی مرضی سے فائلیں آپ بنا سکتے ہیں اور سٹور کر سکتے ہیں۔ نارملی ہم ویب سرور وغیرہ جب بناتے ہیں اس کو کسٹم اگر ہم نے کانفیگریشن دینی ہے تو ہم SRV استعمال کرتے ہیں۔ سس کا بھی سسٹم سے ریلیٹڈ اس کا تعلق ہے، یعنی سسٹم جب آپ کا چل رہا ہوگا تو سس کے اندر کچھ آپ کو رینڈم فائلز نظر آئیں گی۔ ٹیمپ کے اندر بھی بیسیکلی سسٹم جب اب چل رہا ہوگا تو ٹیمپریری فائلز اس کے اندر بنے گی۔ USR کی بات کریں تو یوزر ریلیٹڈ آپ کی جو فائلز ہیں، کمانڈ لائنز ہیں
یا اس کے اندر لائبریریز ہیں، وہ سارا آپ کو USR میں نظر آئے گا. اگر آپ اوپر غور کریں تو آپ کو USR 2-3 جگہ نظر بلکہ 5 جگہ نظر آ رہا ہے، 6 جگہ سوری، یہ آپ کے سامنے. تو یہ سارے USR اسی کو میپ کر رہے ہیں. ویریس VAR بیسیکلی آپ کی وہ لوکیشن ہے جہاں پہ آپ اپنے سسٹم کی وہ فائلز جو کہ لاگ فائلز ہیں آٹومیٹیکلی جو بڑھتی ہیں وہ ساری اس کو اندر آپ کو نظر آئیں گی. اچھا، یہ فائل سسٹم ہیرارکی ہم نے ڈسکس کیا ہے، اور بن کے اندر ہم نے کہا کمانڈز پڑھی ہیں، بوٹ کے اندر آپ کے کرنل فائلز ہیں، ڈیف کے اندر آپ کو ڈیوائسز کی انفارمیشن ہے، جس طرح ڈیف SDA ہے. SDA کا مطلب آپ کی ڈسک ہے. ETC کے اندر کانفیگریشن فائل ہیں، ہوم کے اندر ہوم ڈائریکٹریز فار یوزرز ہیں، لب کے اندر آپ کی شیئرڈ لائبریریز ہیں، اور میڈیا کے اندر آپ کے میڈیا پوائنٹس ہیں. یہ ہم نے دیکھا. اب ہم ETC کے اندر جا کے ہم نے جب LS-AL کیا تو آپ کو زیادہ تر کانف فائلیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے جو کانفیگریشن سے ریلیٹڈ ہیں. جب ہم نے ہوم کے اندر جا کے ٹری کیا تو اس نے یہ دکھایا کہ یہ اوبنٹو کا یوزر ہے. اگر آپ غور کریں جس مشین پہ اس وقت ہم موجود ہیں، جس کا اسکرین شاٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تو وہاں یوزر کون سا ہے؟ اوبنٹو کا. اور اس میں ہمارے پاس ہماری کریٹ کی ہوئی کچھ فائلیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کمانڈ ہم نے کون سی یوز کی؟ ٹری کی کمانڈ یوز کی. جب ہم ٹری کمانڈ یوز کرتے ہیں تو اس طرح کی ٹری ہمیں وہ دکھاتا ہے. جو فرسٹ لیول پہ دکھا رہے ہیں ہماری فرسٹ لیول ہے اوبنٹو کے اندر جو موجود ہیں، پھر اس کے اندر ڈیسک ٹاپ کی ڈائریکٹری میں جو موجود ہے وہاں پہ وہ دکھا رہا ہے. اسی طرح ڈاکومنٹ ہے، ڈاؤن لوڈ ہے. تو یہ پوری ایک ہیرارکی ہمیں سیٹ کر کے دکھا رہا ہے. اور اسی طرح ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ MNT OPT PROC SBIN TEMP USR کیا ہے. اور یہ ہمارے پاس ڈیف کی ڈائریکٹری کی LS ہے، یعنی لسٹ ہے. تو ہم نے ابھی دیکھا فائل سسٹم ہیرارکی کو اور ہم نے سمجھا. میں آپ کو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ پریکٹیکل کرواتا ہوں تو اس میں آپ کو ذرا زیادہ سمجھ آئے گی. تو ملتے ہیں انشاءاللہ پریکٹیکل لیب میں. اللہ حافظ.